بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، یہ باب ہے فجر میں اجالا کرنے کے بیان میں۔ جہاں تک نفس جواز کی بات ہے تو اس میں ائمہ مجتہدین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے، تغلیس افضل ہے یا اسفار افضل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اسفار تغلیس افضل ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اسفار افضل۔ ہمارے ائمہ احناف میں بعض ائمہ نے دونوں قولوں کے درمیان بلکہ اس تعلق سے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صراحت کی، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار میں اس کو بیان کیا کہ غلس میں فجر کی نماز شروع کی جائے اور ختم ہوتے ہوتے اجالا ہو جائے، تو اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مذہب حنفی یہ ہے کہ اسفار ہی میں فجر کی نماز شروع کی جائے اور اسفار میں اسے ختم کریں۔ تو گویا نقل مذہب ہی میں ہمارے وہاں دو طبقوں میں فقہا بٹے ہوئے۔ امام طحاوی نے اس تطبیق کو بیان کرنے کے بعد کہہ دیا ہے کہ وہو قول ابی حنیفہ، یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور امام ابن الحمام فرماتے ہیں کہ نہیں، امام اعظم کا قول یہ ہے کہ اسفار ہی میں شروع کریں۔ تو گویا نقل مذہب ہی میں ہمارے فقہائے احناف میں اختلاف۔ ویسے زیادہ تر احناف نے اسی قول کو لیا ہے جو صاحب فتح القدیر نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے کہ اسفار میں فجر کی نماز شروع کی جائے۔ حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ عاصم بن عمر بن قتادہ محمود ابن لبید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے ہیں اسفروا بالفجر، فجر میں اجالا کرو، فإنہ اعظم للأجر، کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ۔ اس مسئلے میں دو حدیثیں ہیں، ایک ام المؤمنین کی حدیث ہے جو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اور دوسری حدیث رافع ابن خدیج کی۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، اس لیے اب یہاں یا تو جمع و تطبیق کی صورت اختیار کریں، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار میں اس کو ذکر کیا، لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ اذا اما
احد منکم بقوم فلیخفف، جب تم میں کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو نماز میں تخفیف کرے۔ فَإِنَّ فِيهِمِ الصَّحِيحَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ ان میں اگر صحت مند کچھ ہیں تو کچھ بیمار بھی ہیں اور کچھ حاجت مند بھی۔ اس لیے اگر اس جمع و تطبیق والی صورت پر عمل کریں پھر تو بڑی لمبی نماز ہوگی، جبکہ انہی میں کچھ اہل حاجت بھی، کچھ مریض بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر علماء نے امام ابن الحمام کے قول کو اختیار کیا ہے اور کتب فتاوی میں اسی کا ذکر بھی ہے۔ لہٰذا اب یہاں ترجیح کی صورت اختیار کی جائے گی، اور جب ترجیح کی صورت پر غور کیا جائے تو حضرت رافع ابن خدیج والی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین کی جو حدیث ہے وہ حدیث فعلی ہے، اور حضرت رافع ابن خدیج کی جو حدیث ہے یہ حدیث قولی، اور قولی اور فعلی میں جب تعارض ہوتا ہے تو حدیث قولی کو فعلی پر ترجیح دی جاتی۔ اس کے علاوہ الفاظ حدیث پہ غور کریں تو اسفروا بالفجر حدیث شریف میں آیا، یعنی فجر میں اجالا کرو، اور اسفروا یہ فعل امر، اور امر کی دلالت کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ ندوب پر ہوگی، وجوب پر نہ صحیح اور وجوب پر ہے بھی نہیں دلالت، کم از کم کتنے پر ہوگی دلالت؟ ندوب پر ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فجر میں اسفار یہ مندوب ہے، فجر میں اجالا کرنا یہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء کاجتماعہم علی التنویر بالفجر، صحابہ کرام کا اتفاق کسی چیز پر اتنا نہ ہوا جس قدر ان کا اتفاق فجر کی نماز میں اجالا کرنے پر ہوا ہے۔ تو کثیر صحابہ کرام اسی بات کے قائل تھے کہ فجر کی نماز میں اسفار کیا جائے، اسفار کر کے فجر کی نماز ادا کی جائے۔ تو عمل صحابہ سے بھی حضرت رافع ابن خدیج کی حدیث کو تائید ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رافع ابن خدیج کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی، اسے مقدم کیا جائے گا ام المومنین کی حدیث پر۔ وفی الباب، اس باب میں ابو برزہ اسلمی، جابر ابن عبداللہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، اور امام شعبہ اور سفیان ثوری نے اس حدیث کی روایت محمد ابن اسحاق سے کی، اور محمد ابن عجلان نے بھی اس کی روایت عاصم بن عمر بن قتادہ سے کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رافع ابن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے، اور صحابہ کرام میں اور تابعین میں کئی ایک اہل علم فجر کی نماز میں اسفار کے قائل ہیں۔ وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا۔ تو یہ اختلاف صرف افضلیت کا،
نفس جواز میں کوئی اختلاف نہیں، یہاں تک کہ اس بارے میں کوئی کراہت کا بھی قائل نہیں، بلکہ خود احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اول وقت میں کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی تو جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اور رمضان شریف میں خود احناف کا عمل بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اسفار نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ تغلیظ کرتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ رمضان شریف میں تغلیظ پر عمل ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اب چونکہ یہ حدیث شریف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر حجت ہے، ان کے قول پر حجت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعویل فرمائی۔ وقال الشافعی واحمد و اسحاق، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں معنی الاسفار ان یضحى الفجر فلا یشک فیہ، ان حضرات نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس حدیث شریف میں جو اسفروا بالفجر آیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فجر میں اجالا کرو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں صبح صادق طلوع ہونے کا یقین ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھو، جب تمہیں صبح صادق طلوع ہونے کا یقین ہو جائے، اس میں کوئی شک نہ ہو، تو اس وقت تم فجر کی نماز پڑھو۔ یہ تعویل ایسی ہے کہ خود لفظ حدیث بھی اس کی تائید نہیں کرتا، یہ حدیث شریف کو اس کے ظاہر سے پھیرنا ہے، اور درایتاً بھی اس معنی کی تائید نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ تو بالکل اجماعی چیز ہے کہ جب تک صبح صادق طلوع نہ ہوگی اس وقت تک فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوگا، یہ تو ایک دم اجماعی بات ہے، متفق علیہ مسئلہ۔ یہاں تو حدیث شریف میں ہے کہ اعظم للاجر، کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، تو اعظم للاجر کا جو اس اعظم للاجر کا جو انداز ہے، کیا اس کا یہی معنی ہو سکتا ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کا تمہیں یقین ہو جائے تب فجر پڑھو؟ اس لیے اس تعویل کی موافقت نہ تو روایتاً ہوتی ہے اور نہ ہی درایتاً ہی اس کی کوئی تائید ملتی، اس لیے ہمارے ائمہ حنفیہ نے اس تعویل کو بالکل ہی قبول نہیں کیا۔ معنی الاسفار، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ اسفار کا معنی ہے کہ فجر واضح ہو جائے فلا یشک فی، اور اس میں شک و شبہ نہ ہو۔ ولم یروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، یہ حضرات اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہاں اسفار کا معنی نماز کو مؤخر کرنا ہے اجالا ہونے تک۔ باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، یہ باب ہے ظہر کی نماز میں تعجیل کرنے کے بیان میں۔ ظہر کی نماز میں تعجیل کی جائے یا تاخیر، اس بارے میں کتب مذہب میں جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جاڑے میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب، جبکہ گرمی میں ابراد مستحب۔ حدثنا حناد حدثنا وکی، بارش میں اس میں ہے اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت پڑے، یہ ہے علت۔ تو برسات کے موسم میں اگر گرمی سخت پڑتی ہے تو اشتد الحر کے تحت تو بھی، لیکن یہ جو
ابراد کا حکم ہے، پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراد کی وجہ سے بہت سارے لوگ جماعت سے رہ جائیں، کہ کھانا کھا کر کے گئے قیلولہ کرنے کے لیے اور کہیں وہ قیلولہ لیلولہ میں نہ تبدیل ہو جائے۔ جہاں اس طرح کے اندیشے ہیں تو وہاں اگر اول وقت میں ظہر کی نماز ادا کی جائے تو اس میں کسی بھی کراہت کا ارتکاب نہیں۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن حکیم بن جبیر عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت ما رأيت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا من نبی بکر ولا من عمر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق سے زیادہ تعجیل کرنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظہر کی نماز میں تعجیل فرماتے اور حضرات خلفائے راشدین بھی ظہر کی نماز میں تعجیل فرماتے تھے۔ ایک طرف یہ حدیث شریف اور دوسری طرف اگلے باب میں یہ بھی حدیث آ رہی ہے کہ اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، اور بعض روایتوں میں ہے فابردوا بالظہر، جب گرمی سخت پڑے تو ظہر میں ابراد کرو۔ اور ظاہر ہے کہ جب ابراد کریں گے تو تعجیل نہیں ہوگی بلکہ تاخیر ہوگی۔ تعجیل ہوگی کہ تاخیر ہوگی؟ تاخیر ہوگی۔ اس لیے اب دونوں حدیثوں کے درمیان فقہا نے جمع و تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے کہ جو حدیث ابراد ہے وہ گرمی کے موسم پر محمول ہے اور ام المؤمنین کی جو حدیث ہے یہ جاڑے کے موسم پر محمول۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ تعارض کے لیے وحدت زمان ضروری ہے، اور یہاں دونوں کا محمل دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ در تناقض ہشت وحدت شرط دا، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعلست در آخر زمان۔ تو 8 وحدتیں درکار، جن میں سے ایک وحدت زمان بھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب، اس باب میں حضرت جابر ابن عبداللہ، خباب ابن الارت، ابو برزہ اسلمی، عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ثابت انصاری، انس ابن مالک، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین کی حدیث حسن ہے، اسی کو اہل علم نے اختیار کیا ہے صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد۔ قال علی، امام علی بن المدینی نے کہا، یہ کون علی ہیں؟ علی ابن المدینی جو امام بخاری کے استاذ۔ امام علی بن المدینی کہتے ہیں قال یحییٰ بن سعید، امام یحییٰ ابن سعید قطان نے کہا وقد تکلم شعبہ فی حکیم بن جبیر، امام شعبہ نے حکیم بن جبیر کے بارے میں کلام کیا۔ امام شعبہ کون؟ امیر المومنین فی الحدیث۔ انہوں نے حکیم بن جبیر کے بارے میں کلام کیا ہے من اجل حدیثہ الذی روا عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس حدیث کی وجہ سے جس کی روایت انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ حدیث شریف یہ ہے من سأل الناس
وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، وہ حدیث ہی پوری حدیث ہے، من سأل الناس وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جاء يوم القيامة ومسألته خدوش في وجهه قالوا وما غناء الرجل یا رسول اللہ قال 50 درہما، یعنی جو لوگوں سے سوال کرے، فرمائش کرے، حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے کو لوہے کی قینچی کی طرح سے نوچتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا سارا گوشت نوچ نوچ کر کے غائب کر دے گا۔ اب اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص دن کے اجالے میں تنہائی میں نظر آ جائے کہ جس کے چہرے کا گوشت سب غائب ہو، تو اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر کے آپ رکیں گے کہ بھاگنے لگیں گے، سوچیں گے کہ کون سا یہ بد شکل ہے کہ اتنی ہیبت ناک اس کی صورت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما غناء الرجل، یا رسول اللہ وہ غنا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا 50 درہما، یعنی 50 درہم، یعنی جو شخص 50 درہم کا مالک ہے یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے کہ اس کی مالیت 50 درہم کو پہنچ رہی ہے، وہی ہے غناء الرجل۔ اور 50 درہم کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوگا؟ مشکل سے وہی اتنا ہوگا جو بتا رہے ہیں۔ 10 درہم تقریباً 32 گرام چاندی، 10 درہم، تو اس لحاظ سے 50 درہم کتنے ہو گئے؟ 150 گرام چاندی یا 160 گرام چاندی مان لو، تو 160 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہوگی اس وقت؟ اس وقت چاندی مہنگی ہو گئی، ہاں 64، تو 100 گرام چاندی کی قیمت ہو گئی کتنی؟ ہاں 640 کی 6000، ہاں تقریباً 6500، اور 50 گرام اور جوڑ لیجئے، یعنی کل ملا کر کے سمجھیے 10,000 تک یہ بات پہنچ رہی ہے، 1000 نہیں 10,000۔ تو اب جو اتنی مالیت رکھتا ہے اپنے پاس اور اس کے بعد پھر سوال کر رہا ہے، تو اس کے لیے اتنی سخت وعید حدیث شریف میں آئی۔ تو اس سے سب کو سبق لینا چاہیے کہ نہیں؟ خاص طور سے وہ لوگ جو شادیوں میں لمبی لمبی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے لڑکے کو بیچ رہے ہیں، یعنی جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک طرح کا سوال کرتے ہیں، یہ بھی سوال ہی نہ ہے کہ جو لوگوں سے سوال کرے، فرمائش کرے، اس کے لیے اتنی سخت وعید آئی۔ اس حدیث شریف کی روایت حکیم ابن جبیر نے کی ہے، کن سے کی ہے؟ براہ راست حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نہیں کی ہے، بلکہ محمد بن عبد الرحمن ابن یزید سے عن ابیہ عن عبداللہ بن مسعود روایت کی۔ یہ حدیث شریف
خود اسی کتاب میں نیچے دیکھیے، باب من تحل له الزکاۃ۔ حدثنا قتیبہ وعلی بن حجر قال قتیبہ حدثنا شریک وقال علی اخبرنا شریک المعنى واحد عن حکیم بن جبیر عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید عن ابیہ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سال الناس وله ما یغنیہ جاء یوم القیامت ومسألته فی وجہ خموش او خدوش او قدوہ قیل یا رسول اللہ وما یغنی قال 50 درہما او قیمتها من الذهب۔ ملی حدیث؟ اب اس کے بعد اس پر کیا کلام ہے وہ اس میں آپ حضرات پڑھ لیجیے۔ تو اسی حدیث کی وجہ سے امام شعبہ نے حکیم بن جبیر کے بارے میں کلام کیا۔ قال یحییٰ وَرَوَى لَهُ سفیان و زائدہ۔ یحییٰ کہتے ہیں، یعنی یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ سفیان اور زائدہ نے ان کی حدیث کی روایت کی۔ ایک یحییٰ ابن سعید قطان ہے اور ایک یحییٰ ابن معین ہے، دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں اصحاب جرح و تعدیل میں سے۔ تو یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ سفیان اور زائدہ نے ان کی حدیث کی روایت کی ہے۔ ولم یرا یحییٰ بحدیثی باسن، اور یحییٰ ابن معین ان کی حدیث میں کوئی کمی نہیں سمجھتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وقد روی عن حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن عائشہ، حکیم بن جبیر سے عن سعید بن جبیر عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں تعجیل کے تعلق سے حدیث شریف کی روایت آئی۔ حدثنا حسن بن علی الحلوانی اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین زالت الشمس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اس وقت جب کہ آفتاب زائل ہو چکا تھا، یعنی خط نصف النہار سے زائل ہو چکا تھا۔ تو یہ محمول ہے جاڑے کے ایام پر۔ ھذا حدیث صحیح۔ باب ما جاء فی تاخیر ظہر فی شدت الحر، یہ باب ہے سخت گرمی میں ظہر میں تاخیر کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب و ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ۔ سعید ابن المسیب اور ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گرمی سخت پڑے تو ظہر میں ابراد کرو، کیونکہ سخت گرمی جہنم کی لپٹ سے، اس لیے اس گرمی سے بچو اور ظہر میں ابراد کرو۔ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، قاسم بن صفوان نبی، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وروی عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا ولا یسع، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ایک حدیث کی روایت کی گئی ہے، مگر اس کا رفع صحیح نہیں۔ لا یسع کا مطلب کہ اس کا رفع صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، مرفوعاً ان سے یہ روایت صحیح نہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد اختار قوم من اہل العلم،
تاخیرہ صلاۃ الظہر فی شدت الحر، اہل علم کی ایک قوم نے سخت گرمی میں ظہر کی نماز میں تاخیر کو اختیار کیا۔ یہ قول ہے امام ابن المبارک، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی بھی تعویل کی۔ امام شافعی نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ معمول ہے اس مسجد کے لیے جس میں لوگ دور دراز سے نماز پڑھنے کے لیے آتے، دور دراز مقامات سے جہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہاں کے لیے حکم ہے کہ ابراد کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے والے سب بالکل مقامی ہیں، دور دراز مقام سے کوئی آنے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ ابراد کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہاں تعجیل ہی کا حکم ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں انما الابراد بصلاۃ الظہر اذا کان مسجدا ينتاب اہلہ من البعد، ظہر کی نماز میں ابراد کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی مسجد ہو کہ اس مسجد والے دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں۔ فاما المصلی وحدہ، رہا وہ جو تنہا نماز پڑھے، والذی یصلی فی مسجد قومہ، یا وہ جو اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھے، فالذی احب لہ ان لا یؤخر الصلاۃ فی شدت الحر، تو میں اس کے لیے بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ سخت گرمی میں نماز میں تاخیر نہ کرے۔ یہ تعویل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، لیکن خود امام ترمذی نے بھی اس تعویل کا رد فرما دیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ تعویل ناقابل قبول۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا معنی جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ سخت گرمی میں ظہر میں تاخیر کی جائے، ہوا اولا و اشبہ بالاتباع، وہی بہتر ہیں اور اتباع کے زیادہ لائق۔ واما ما ذهب الیہ الشافعی، اور رہا امام شافعی کا مذہب کہ رخصت اس کے لیے ہے جو دور سے آئے اور لوگوں پر مشقت کی وجہ سے ہے۔ فإن فی حدیث ابی ذر ما يدل علی خلاف ما قال الشافعی، تو حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث میں ایک ایسا لفظ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے قول کے خلاف پر حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث شریف میں دلالت ہے۔ قال ابو ذر، اب حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فاذن بلال بصلاۃ الظہر، تو حضرت بلال نے ظہر کی نماز میں اذان دینے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال ابرد، اے بلال ابراد کرو۔ اور ایک بار یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ حدیث شریف میں 3 بار کا ذکر ہے۔ ثم ابردا، پھر انہوں نے ابراد کیا۔ فلو کان الامر علی ما ذهب الیہ الشافعی، تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق یہ معاملہ ہوتا، لم یکن للابراد فی ذلک الوقت معنی، تو اس وقت ابراد کرنے کا کوئی معنی نہیں، لاجتماعہم فی السفر، اس لیے کہ صحابہ کرام تو سفر میں اکٹھا تھے، ولا یحتاجون ینتابوا من البعد، اور انہیں دور سے آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اب یہ تو مضمون حدیث، اب اصل حدیث کیا ہے اس کو بیان کیا۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود قال انبانا شعبہ عن مہاجر بن الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی سفر، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور حضور کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے، تو حضرت بلال نے اقامت کا ارادہ فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا ابرد، ابراد کرو۔ ثم ارادہ یقیم، پھر حضرت بلال نے اقامت کا ارادہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد فی الظہر، ظہر میں ابراد کرو۔ قال، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حتیٰ رائنا فیت طلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ ثم اقام، پھر حضرت بلال نے اقامت کی، فصلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، سخت گرمی جہنم کی لپٹ سے ہے، تو نماز میں ابراد کرو۔ اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات پر استدلال کیا کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا، اس لیے کہ ٹیلے کا سایہ مثل اول میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ تمام تر استقراء اور جائزے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلے کا سایہ مثل ثانی ہی میں نظر آتا ہے، مثل اول میں ٹیلے کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک باقی رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظہر کی جب گرمی سخت پڑے تو ظہر میں ابراد کا حکم ہے، خواہ نمازی مقامی ہوں یا دور دراز سے آتے۔ امام ترمذی